السلام علیکم۔ تمیم مفتی من کی دنیا کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس دفعہ کچھ عرصہ بیچ میں کوئی نیا پروگرام نہیں کیا۔ مجھے دراصل سیر و سیاحت کا شوق ہے، تو بس صحت کے سلسلے میں کچھ وقت جو ہے وہ باہر گزارا، تو اب دوبارہ اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج ذرا تھوڑی سی فارمل سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ڈائگنوز کسے ہم کہتے ہیں، تشخیص، سوالیہ نشان ہے۔ جہاں تک جسم کا تعلق ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں پیمانے بھی بنے ہوئے ہیں، بلڈ ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ بیٹ ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں جسمانی جو ہیں ان کو چیک کر کے الٹیمیٹلی ایکس رے ہے، پھر اب تو کیمرے نکل ہیں جو جسم کے اندر داخل کر کے اندر کا سارا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تو تشخیص یعنی ڈائگنوز کی سمجھ آتی ہے کہ وہ تو دیکھ کے تو بتایا جا سکتا ہے جی کہ آپ کے جسم کے فلاں فلاں اعضاء جو ہے کام ٹھیک نہیں کر رہے، یا ان میں کوئی خرابی ہے یا کوئی نقص ہے، لہٰذا اس کو تو انہوں مختلف نام دیے گئے ہوئے ہیں اور اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ لیکن نفسیاتی مسائل کی تشخیص کیا چیز ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیسے چیک کیے جائیں یا دیکھے جائیں یا ناپے جائیں یا تولے جائیں کہ جی یہ جو ہے یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا نفسیاتی، اس کو عموماً بھی بیماری ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بیماری تو جیسے میں بتایا کہ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو تو چیک کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن نفسیاتی مسائل بیماری کیسے ہو گئے؟ وہ بن سکتے ہیں، جسمانی بیماری بن سکتی ہے نفسیاتی مسائل اگر ان کو بر وقت اٹینڈ نہ کیا جائے، چیک نہ کیا جائے، تو وہ اس میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ جسمانی بھی بیماری بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کا سارا نظام کیمیا جو ہے، آپ کی جسم کی کیمسٹری ہے، وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کانسٹنٹلی متواتر کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔ لیکن شروع میں اس کو کیسے دیکھا جائے جی کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے یا نفسیاتی جو مسئلہ ہے، یہ اس کو نفسیاتی بیماری جو کہہ دیا جاتا ہے، جو میری نظر میں کوئی درست نہیں ہے کہ جی اب اس کا وہ کیسے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے تو معاشرے میں یا بہت سی دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں جو ہے ہم ایون نفسیاتی مسائل کو بھی چونکہ سمجھ نہیں پاتے ٹھیک طرح، تو ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تشخیص کر کے ڈائگنوز کر کے اس ڈائگنوز کا وہ نام بھی بتا دیتا ہے، جیسے ڈپریشن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو دوائیاں دینی شروع کر دیتا ہے، جبکہ جسم بالکل تندرست ہے، جسم میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ لہٰذا نفسیاتی مسائل کو بیماریاں کہنا یا اس کا علاج جو ہے وہ کیمسٹری سے یعنی گولیوں سے یا دوائیوں سے کرنا، وہ تو کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے، اس کے الٹے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدہ کوئی بھی نہیں، بجائے سوائے اس کے کہ وقتی طور پر آپ کو کچھ آرام محسوس ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ آ جاتا ہے کہ نفسیاتی جو مسائل ہیں یا مصائب ہیں اس کا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یا دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ تو اس انسان کا بیہیویئر دیکھ کے جو ہے نا، اس کا عمل، رد عمل اور اس کا کرنا دھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، جذبات، ان کو دیکھ کے تو کہا جاتا جی اس بندے یا بندی کو کوئی جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اب
اس بیہیویئر کو، اس کے عمل یا رد عمل کو دیکھنے کے لیے جو ہے پھر وہ آ جاتی ہے جی کہ نارمل کس کو کہتے ہیں، پھر نارملٹی کیا. اب یہ ایک اس کی کوئی ڈیٹیلڈ یا کوئی وہ ڈیفینیشن نارملٹی کی ہے نہیں ہے کہ جی یہ نارمل ہے. لہذا جب آپ کو نارمل کا پتہ چل جائے گا کہ یہ نارمل ہے، جب آپ کسی چیز کو، کسی رد عمل کو نارملٹی کے پیمانے سے ناپیں گے اور وہ اس سے باہر ہوگا تو آپ کہیں گے جی یہ ایب نارمل ہے، یہ نارمل نہیں. لیکن نارملٹی کے جو کرائٹیریاز ہیں جو وہ تو دنیا میں مختلف ہیں. کچھ ملکوں میں کچھ اور ہیں، کچھ ملکوں میں اور، ہماری سوسائٹی کے نارملٹی کچھ اور ہے، یورپ کی کچھ اور ہے. تو وہ جو ہے، اب وہ سوسائٹی کی نارمز کو ناپتے ہوئے جو ہے نا جی یہ بندہ یا بندی نارمل نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے یا یہ ہے، کیونکہ جو سب یوں کرتے ہیں، سب یوں رہتے ہیں، سب یوں بولتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتا یا نہیں کرتی، لہٰذا یہ اب نارمل ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے. تو وہ نارملٹی پہ جا پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نہ کوئی تشخیص کر کے ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ جی ہاں جی آپ کو ایکس وائی زیڈ بیماری ہے، تو اس کے بھی منفی اثرات ہیں. وہ منفی اثرات یہ ہیں کہ کلائنٹ یا پیشنٹ یا وہ بندہ یا بندی جو ہے وہ اس کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے، وہ اس کو شناخت بنا لیتا ہے، اور اس کے بہت سارے جو بیہیویئر اور اس کے طرز عمل جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھنا جی مجھے ہے نا ایکس وائی زیڈ، اس لیے میں ایسے کرتا ہوں یا ایسے کرتی ہوں. تو یہاں ایک اور مشکل پیش آ جاتی ہے. اب ہوتا یہی ہے کہ شروع میں جب پہلی بار آپ کسی کو کوئی بندہ یا بندی ڈاکٹر کے یا جا کے تو وہ تشخیص لے لیتے ہیں، یعنی ڈائگنوس لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا دوسرا نقص یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ ایک تو اس کو آپ اپنی شناخت بنانے کا اس میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ شناخت بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ کے بہت سے ایٹیچیوڈ اور وہ جو ہیں وہ اس کو وہ کنفرم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو نا آپ ان کو اسی طرح رپیٹ کرتے چلے جاتے ہو، کیونکہ وہ جسٹیفائی ہو گیا کہ کیونکہ آپ کو ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ بیماری ہے، لہٰذا آپ کو غصہ بہت آتا ہے، اور جب آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو آپ تھپڑ مار دیتے ہیں. وہ سارا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے نا ڈائگنوس کے پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور بندہ اس کا جانتے بوجھتے بھی شعوری یا لاشعوری طور پہ اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی وہ شناخت بنا لیتا ہے کہ دیکھو جی مجھے تو ہے نا، یہ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے نا کہ مجھے یہ بیماری ہے ایکس وائی زیڈ، اور ایکس وائی زیڈ کو وہ جا کے گوگل پہ یا جا کے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سمٹم ہیں، تو وہ بلکہ جو نئی سمٹم بھی ہوتے ہیں وہ بھی وہ ان کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی چونکہ مجھے ایکس وائی زیڈ ہے، اور یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ غصے میں ہو تو وہ یوں کرتا ہے، اور وہ روتا ہے یا وہ چیزیں توڑتا ہے، اور جو ہے وہ جو علامات اس میں پہلے نہیں بھی ہوتی، تو بسا اوقات وہ پڑھ کے ان کو بھی اپنی اس ڈائگنوس یا شخصیت کی تشریح کے بیچ میں جو پڑھ کے تو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جناب یہ جو ڈائگنوسز ہیں، اس سے نفسیاتی، میں پھر نفسیاتی بات کر رہا ہوں کہ نفسیات کے طور کے اوپر جو ہے نا اس سے حتی الامکان کوشش کی جانی چاہیے کہ نہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس کو بیماری سمجھ کے اس کو دور نہیں کیا جاتا، وہ بیماری ہے ہی نہیں ہے، وہ مسائل ہیں. پہلے تو یہی ہے کہ جی معاشرے میں نارملٹی اور اب نارملٹی کی تشخیص کیا ہے.
یہ ڈیفینیشن جو ہے کوئی حتمی دنیا میں جو ہے وہ تشریح نارملٹی کی ہے نہیں کہ جی ہم اس بندے یا بندی کو نارمل کہیں گے، کیونکہ وہ ہر سوسائٹی میں ہر جگہ پہ وہ بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس لیے اس میں جو ہے یہ جو ڈائگنوسس کا ہے، اب میں جب اپنے کلائنٹ سے ملتا ہوں، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ میرا عموماً جو ہوتا ہے وہ شروع میں ان کو یہی کہہ دیتا ہوں، پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں آپ پہلے، ہاں جی میں ڈاکٹر کے جا چکا ہوں یا جا چکی ہوں، انہوں نے کہا تمہیں ڈپریشن ہے یا ایکس وائی زیڈ بیماری ہے اور جو ہے نا تو لیکن تم جاؤ تھراپی کے لیے جاؤ اور اس کو وہ ہے اور بات کرو کسی سائیکالوجسٹ سے یا سائیکو تھراپسٹ سے۔ تو میرا یہ سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں ڈاکٹر نے یا کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں ایکس وائی زیڈ ہے، تو میں تو اس میں نہیں پڑتا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، تسلیم کریں نہ تسلیم کریں، یقین کریں نہ یقین کریں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یوں کہوں گا کہ آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں، اس کی علامات جو آپ نے پڑھی ہیں، جو آپ نے حاصل کر لی، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ میری نظر میں تو جو ہے آپ جسمانی طور پہ اور شاید ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، لیکن کوئی چیز جو ہے، کوئی مسائل جو ہیں، کوئی چیز آپ کو تنگ ضرور کر رہی ہے، کسی چیز سے آپ مطمئن نہیں، یا کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو تنگ ضرور کر رہی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے آپ یا پریشان رہتے ہیں یا ڈپریسو رہتے ہیں یا غصہ آپ کو بہت جلدی آ جاتا ہے، بلا 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 جو بھی ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آپ کی شخصیت میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور جو آپ کو اپنے آپ کو بھی اور آپ کے لواحقین یا دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو بھی تنگ کرتی ہیں، اور لوگ آپ سے تنگ ہوتے ہیں جی کہ اس کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے اور یہ مارتا ہے یا چیختا ہے یا چیختی ہے، اور یہ ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ڈائگنوز کو میں تو نہ ٹچ کروں گا، اور نہ ہی میں اس کے مطلب اس کے اوپر ہم کوئی بات کریں گے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے آپ کو کوئی چیز، آپ کے کوئی مسائل ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا تو وہ آپ کے شعور میں ہیں، پھر تو اور بھی اچھا، پھر ان کو ڈائریکٹلی ڈسکس، یا وہ آپ کے شعور میں نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، یا کیوں آپ ریش ہو جاتے ہیں، بلا 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 جو بھی ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس پہ کریں گے۔ لیکن میری نظر میں آپ اپنے آپ کو تندرست تصور کریں، اور آپ کام کرتے ہیں، سارا فنکشنل ہیں، سارا کچھ روٹین میں کرتے ہیں، لیکن کچھ لمحات میں، کچھ سیناریو میں آپ کا رد عمل جو ہے وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ تنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اس کی ڈسکس کریں۔ لہٰذا ایک تو پہلے اس کو یہی دے دینا کہ تم اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھو، کیونکہ ڈائگنوس جو ہے وہ تو آپ کو اس نے تو وہ ٹھپا لگا دی ہے نا، آپ کے اسٹیمپل تو لگا دی کہ آپ جی بیمار ہیں، آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہے، تو بیماری ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر گولیاں کھائیے، پھر گولیوں کے سے علاج کریے، جو کہ ممکن نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے، ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ڈپریشن کا جسم کے کسی اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے اندر کی دنیا اور آپ کی سوچ کی دنیا اور اس سے تعلق ہے، اسے وہاں پہ گولی کچھ نہیں کرے گی، وہ آپ کو الٹا نقصان پہنچائے گی، آپ کے علامات کو تھوڑا سا وہ کام ضرور کر دے گی، لیکن وہ افاقہ مت اسے سمجھیے گا کہ وہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، لہٰذا ڈائگنوس، تشخیص جسم کی حد تک تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لاجیکلی بھی، اور کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کے اوپر، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کو سیاس فیض سامنے دکھا دیتا ہے، دیکھیں جی آپ کا جو ٹیسٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے، آپ کا ہارٹ یہ دکھا رہا ہے، یا جو ہے اس کے اوپر تو خیر دو رائے نہیں ہوتی کہ وہ، اور وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے، انسان کہیں کا بھی ہو، اس کا ہارٹ اور اس کا بلڈ پریشر اور اس کی نبض جو ہے وہ تو ایک ہی قدرت نے رکھی ہوئی، اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں۔ لیکن نفسیات کی دنیا بہت گہری ہے، بہت پیچیدہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر کچھ
انسان کے کچھ رویوں کی وجہ سے اس کو کوئی ڈائگنوس، اس کے اوپر کوئی بیماری کا لیبل لگا دینا شاید ایک اچھا آغاز نہیں ہے. اس کو اوائڈ کریے. اس کے اوپر پھر مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.